اس وقت گلوبل وارمنگ پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر سال گرمی کی شدت میں اضافہ پاکستان اور اس میں موجود لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے اس مسئلے پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ 1999 سے 2018 کے درمیان شدید موسم سے متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان 5ویں نمبر پر تھا۔ پاکستان کئی قدرتی آفات کا شکار ہے، جن میں طوفان، سیلاب، خشک سالی، شدید بارشیں اور زلزلے شامل ہیں۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق سن 2022 میں آنے والے سیلاب موسمی تبدیلی کی وجہ سے تھے، اور ان سیلابوں کی وجہ سے پاکستان کے 30 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ مئی سن 2022 میں پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پاکستان اور انڈیا کی کچھ سٹیز میں ٹیمپریچر 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ سن 2010 میں بھی ایک ایسی ہیٹ ویو آئی تھی جب درجہ حرارت 50 سے اوپر چلا گیا تھا۔ پاکستان کے کچھ اہم شہروں میں جیسا کہ کراچی میں اس ہیٹ ویو سے سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان اس ویو سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ جب کلائمیٹ چینج زیادہ بڑا ایشو نہیں تھا تو ویسی ہیٹ ویو ایک اندازے کے مطابق 312 سال کے بعد آتی تھی، لیکن اس وقت کلائمیٹ چینج اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے کہ سائنٹسٹ کے مطابق یہ ہیٹ ویو ہر 3 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 50 سالوں کے دوران ہر 10 سال بعد درجہ حرارت میں 0.3 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ عالمی اضافے سے زیادہ ہے۔ عالمی سطح پر ہر 10 سال میں تقریباً 0.2 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس سینچری کے اینڈ تک پاکستان میں سالانہ درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھے گا، لیکن اگر جنگلات کی کٹائی اور گیسز کے اخراج میں اضافہ ہوتا رہا تو پاکستان میں ہر سال ٹیمپریچر میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 2100 میں پاکستان کا درجہ حرارت سن 2000 کی نسبت بہت زیادہ ہوگا۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کچھ سال بہت زیادہ خشک اور کچھ میں بہت زیادہ بارش ہوا کرے گی، اور ایک تحقیق کے مطابق اس سینچری کے آخر تک سطح سمندر میں تقریباً 2 فیٹ کے اضافے کا امکان ہے۔ سطح سمندر میں اضافے سے سمندر کے پاس والے علاقوں پر اثر پڑے گا، خاص طور پر کراچی کے جنوب میں اور سندھ کے ڈیلٹا کی طرف۔ ان علاقوں میں سطح سمندر میں اضافے کی وجہ سے سیلاب میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس بڑھتی ہوئی گرمی کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے ماحول میں گیسز کے اخراج اور درختوں کی کٹائی کو روکنا ہوگا۔ ہمیں ایسی گاڑیاں استعمال کرنی چاہیے جن سے گیسز کا اخراج کم سے کم ہو۔ فیکٹریوں میں ایسی مشینز کا استعمال کرنا چاہیے جو کم سے کم گیسز کو پروڈیوس کریں، اور اس کے علاوہ ہمیں زمین پر درخت اگانے چاہیے۔ جنگلات اور درخت انسان کے لیے زندگی کی شروعات سے ہی بہت اہم رہے ہیں۔ شروعات میں انسان درختوں سے صرف خوراک اور آکسیجن لیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انسان ان درختوں سے پناہ گاہیں، ادویات اور اوزار بنانے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرا ہے، جنگلات کی اہمیت میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ درخت ہوا کے معیار کو بہتر کرتے ہیں، پانی اور مٹی کو محفوظ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آب و ہوا میں بھی بہتری لاتے ہیں۔ درخت ایک عمل کرتے ہیں جسے فوٹو سینتھیسس کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ زراعت کے مطابق 1 ایکڑ جنگل 6 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے اور 4 ٹن آکسیجن خارج کرتا ہے۔ یہ آکسیجن 18 افراد کی سالانہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ درخت لگانے سے شہروں کی درجہ حرارت میں تقریباً 8 ڈگری سیلسیس تک کی کمی ہو سکتی ہے، اور دنیا کی تقریباً 50% سے زیادہ آبادی شہروں میں رہتی ہے، جس کی تعداد ایک اندازے کے مطابق سن 2050 تک 66% ہو جائے گی۔ تو اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے درخت کتنے ضروری ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں پہلے سے موجود جنگلات کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ لوگ جنگلات کو کاٹ کر وہاں کالونیز بنا رہے ہیں۔ DHA، بحریہ ٹاؤن اور ایسی بڑی کالونیز کو بنانے کے لیے پاکستان میں اب تک کروڑوں درختوں کو کاٹ دیا گیا ہے، اور آگے بھی ایسے بہت سے پروجیکٹس موجود ہیں جہاں دنیا درخت لگانے کے لیے مختلف پلانز بنا رہی ہے۔ وہیں پاکستان میں موجود لوگ پہلے سے موجود درختوں کو بھی کاٹ رہے ہیں، جس کا سیدھا ایفیکٹ پاکستان کے ماحول پر جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر روز گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اکثر شہروں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہی رہا تو اگلے چند سالوں میں گرمیوں کے موسم میں پاکستان میں گزارا ممکن نہ ہوگا۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ اور عام شہریوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف تدابیر استعمال کرنے چاہیے۔